جی السلام علیکم۔ میں آج توشہ خانہ کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر میں راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب کے ماہرانہ رائے ہم لینا چاہیں گے ان سے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس فیصلے کو لے کے۔ خالد صاحب یہ بتائیے گا پلیز، توشہ خانہ کے اوپر جو فیصلہ آج آیا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں فیصلے کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سارا ڈاکومنٹری ایویڈنس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، یہ سارا کیس اسی کے گرد ریوالو کرتا تھا اور ڈاکومنٹس بڑے اسٹرانگ ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے یہ ریکارڈ کی بات موجود ہے کہ عمران خان صاحب نے وہاں سے چیزیں پہلے اٹھائیں اور پیمنٹ بعد میں کی، انڈر پرائسنگ ان کی ہوئی، اور پھر یہ ہے کہ وہ گھڑی خاص کر جو ایک برادر اسلامی ملک کے سربراہ نے انہیں عطا کی تھی گفٹ کے طور پہ، تو وہ گھڑی انہوں نے مارکیٹ میں فروخت کر دی اور وہ گھومتی پھرتی وہاں تک پہنچی تو پاکستان کی سبکی ہوئی، ریاست پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تصحیح ہوئی، ان کی سبکی ہوئی۔ صاحب یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، جو ہوا یہ تو ایونچولی جو بھی ہے کورٹ نے اس کو دیکھنا تھا ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے پیچھے جو قانونی تقاضے ان کو پورا کیا گیا ہے، ان تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے ان کے جو گواہ تھے، جو پروسیکیوشن کے گواہ تھے، انہیں کراس ایگزامن کرنے کے لیے بار بار موقع دیا گیا عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو کہ انہیں کراس ایگزامن کریں، لیکن ون پریٹیکسٹ اور دی ادر وہ انہیں کراس ایگزامن کرنے سے قاصر رہے، تو پھر ان کا جو رائٹ تھا وہ کلوز کر دیا گیا، یعنی ان کا جرا کا حق ساخت کر دیا گیا تھا۔ تو اب بات آ گئی تھی ان کے 342 کی سٹیٹمنٹ جو سی آر پی سی ضابطہ فوجداری کے تحت ایکیوز کا رائٹ ہوتا ہے، اس کی تو کل انہیں موقع دیا گیا کہ آپ 342 کا بیان ریکارڈ کروائیں، لکھا بھی گیا، لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ میں کمرے میں رہ گیا، تو اسی طرح وہ ٹہلتے ہوئے آئے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ نہیں خالد صاحب ایسے ہے کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میں غلط اس بات کے اوپر، جو قانونی تقاضے کہ 342 کی کارروائی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، اب ان کے کونسل کو نہیں اگر وہ پیش ہوئے تو کیا زبردستی کیا پروسیکیوٹر کو یا سرکاری وکیل کو ان کا وکیل نومینیٹ کر دیا جائے ان کی مشاورت ان کی مرضی سے بجائے؟ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ نہیں، قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو ریزنیبل ٹائم دیا جائے، آپ کو سفیشینٹ اپرچونٹیز دی جائیں، تو پھر بھی آپ اگر کراس ایگزامن نہیں کرتے وٹنسز کو تو پھر جج کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ کیس کی فردر پروسیڈنگ کے لیے اسے مزید چلانے کے لیے وہ اسٹیٹ ایکسپینس پہ کسی بھی کونسل کو انگیج کر کے تو کراس ایگزامینیشن کروا سکتی ہے۔ جس طرح یہ اسپیڈی ٹرائل چل رہا تھا، روزانہ کی بنیاد پہ عمران خان صاحب عدالت میں آتے تھے، تو یہ بات دیکھیں یہ اس میں میڈیا میں اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا نا کہ عمران خان صاحب اوپن، اگر چل بالفرض مان لیا جائے کہ اوپن ٹرائل ہو گیا، اب اوپن ٹرائل اگر ہو رہا ہے تو ہم تک یہ بات نہیں پہنچی کہ 342 کا عمران خان ریکارڈ اس کو قلم بند کرانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ جو ہمیں جب فیصلہ جیسے کل سائفر کا آیا، یہ جو آج آیا، یہ تو ہمیں آج پتہ چل رہا ہے اس بات کا کہ 342 کا بیان وہ ریکارڈ نہیں کروا رہے، تو اتنی بھی جلدی کیا اسپیڈی ٹرائل کرنے میں کہ فوری طور پہ فیصلہ دے دیا گیا؟ کوئی تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ٹرائل تو آلموسٹ کنکلوڈ ہو جاتا ہے جب جو پروسیکیوشن کی ایویڈنس ہے تو وہ کلوز ہو جائے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایکیوز سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ 340 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں گے یعنی انڈر اوتھ، اور آپ اپنی صفائی میں کچھ گواہن کو پیش کریں گے۔ جب ایکیوز انکار کر دیتا ہے تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں، تو 342 کی سٹیٹمنٹ کل انہیں بار بار موقع، کل بہت سارے وقفے کیے جج صاحب نے، بار بار موقع دیا گیا، تو پھر پہلے انہوں نے وکلا کا بہانہ بنایا، پھر انہیں کہا گیا جی کہ سر گزاری یہ دیکھیں نا، آپ پیچھے سائفر کا جب ٹرائل چلا تو دو دفعہ جب دو دفعہ انہوں نے سماعت کی تو ہائی کورٹ نے، جب یہ ہائی کورٹ میں کیس مان لی گئی تو سماعت میں کچھ فلاز رہ گئی تھی، تو دو دفعہ ہائی کورٹ نے اس کو دوبارہ سے شروع کرنے کا کہا ہے اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ کیا اسپیڈی ٹرائل کے دوران قانونی تقاضے پورے کرنا ضروری نہیں ہوتا سر؟ حالانکہ دیکھیں عمران خان سائفر کے کیس میں جو فیصلہ کل آیا ہے اس میں عمران خان نے کورٹ میں چلا کے یہ بات کی ہے کہ میچ فکس ہے اور وہ میچ فکس ہے، اور دیکھیں وہ اگلے دن فیصلہ آ گیا، اور کل وہ ابھی سائفر کا فیصلہ آیا اور آج توشہ خانہ کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی گیپ بھی نہیں ہے، اتنا اسپیڈی ٹرائل سر جس میں ان کے وکلا بھی نہیں ہے، 342 کا بیان بھی نہیں ہے، میچ بھی فکس ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان تو چلا کے کہہ رہے تھے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام میں کہا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اس کو برائے کورٹ سے پوچھے اس کو کیسے پتا چل گیا کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ آ جائے گا، اور پھر ایک فیصلے کا کہہ رہے ہیں دو فیصلے کرتے ہیں آپ اوپر نیچے۔
اچھا اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو سائفر کیس ہے نا، یہ اکتوبر میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے انہوں نے ڈائریکشن دی تھی کہ اسے 30 دن کے اندر کنکلوڈ کریں. 30 دن کے اندر نہیں ہو سکا، بلکہ اکتوبر تو گیا، اب فیبرری سٹارٹ ہونے کو ہے، صبح سے ظاہر فیبرری کی فرسٹ ہے، تو اسے پرولونگ کیا گیا. انہیں بہت دیکھیں، یہ نہیں ہوتا یوزلی کہ 25 گواہوں کے ایگزامینیشن ان چیف ریکارڈ ہو گئے، لیکن کراس ایگزامینیشن کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آخر میں کریں گے. عموماً یہ ہوتا ہے، کورٹ کی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جس دن کسی گواہ کا ایگزامینیشن ان چیف ریکارڈ ہو، اسی دن اس کی اسٹیٹ اسے کراس ایگزامن کیا جائے. لیکن اسے بھی ڈیلے کیا گیا، حالانکہ یہ پی ٹی آئی کے وکلا کے لیے ایک فائدہ مند چیز تھی، سود مند چیز تھی کہ گواہوں کے بیانات اگر آپ کو پہلے مل جاتے ہیں تو آپ انہیں گواہوں کے بیانات سامنے رکھ کے تو تیاری کر لیتے ہیں، آپ کی تیاری اچھی ہو جاتی ہے. تیاری ہونے کے باوجود آپ پیش نہ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ تاکہ ہائی کورٹ میں جائے، وہاں سے ریمانڈ ہو جی کہ ہمیں فلاں اپرچونٹیز نہیں دی گئیں، تو ریمانڈ ہو اور پھر اسے پرولونگ کیا جائے. سر دیکھیں نا، ہائی کورٹ کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا، 2 دفعہ سماعت کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑا، تو اٹس مینس کہ اسپیڈی ٹرائل ہو رہا تھا، میچ فکس تھا، تو یہ کچھ ہوا ہے. آپ کیا اسے ایگری نہیں کر رہے آپ؟ نہیں دیکھیں نا، ہائی کورٹ نے تو جو ریمانڈ کیا، ایک تو یہ گراؤنڈ تھی کہ جی ان کیمرہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو ایکسیس دیں. اوپن کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ صحافی حضرات موجود ہوں، وہاں پہ ان کے رشتہ دار موجود ہوں، وہاں پہ پبلک بھی مناسب حد تک انہیں ایکسیس ہو. تو اس گراؤنڈ پہ اگر آپ کی یہ بات مان بھی لی جائے، فار دا انسٹنس آپ مجھے یہ بتائیے 342 کے بیان کے بارے میں تو آج پتہ چل رہا ہے نا، تو یہ ہمیں یہ پہلے کیوں نہیں پتہ چلا کہ یہ جو 342 چلے، اگر کل بھی انہوں نے 342 کا بیان سپوز نہیں دیا، انہوں نے آج بھی دیا کنزیکٹولی، میں ایک دن خود بڑھا دیتا ہوں، تو کیا اگر اوپن ٹرائل ہو رہا ہے تو ہمیں اوپن ٹرائل کی وساطت سے یہ ہمیں کیوں نہیں آگاہ کیا گیا؟ ہم لوگوں کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ 342 کا جو بیان ہے وہ عمران خان جونس ہے، اس کو ڈیلے پہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. تو یہ چیز ہمیں تو یہی پتہ چلا کہ آج انہوں نے بیان دیا اور آج ہی فیصلہ آ گیا اس کے فوری طور پر. اس میں دیکھیے، میرے خیال میں جاوید چودھری صاحب کا ویلاگ سن رہا تھا کل، تو کل بھی انہوں نے کہا اس پہ کچھ لوگوں کو پتہ تھا اس بات کا کہ 342 کی سٹیٹمنٹ پرولونگ ہو رہی ہے، اسے ڈیلے کیا جا رہا ہے، تو وقت پہ ریکارڈ نہیں کروا رہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک سوال نامہ دے دیا جاتا ہے جس کا جواب آپ نے لکھ کے دینا ہوتا ہے، اور وکلا لکھ کے لاتے ہیں. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ وکیل لکھتا ہے، وہ ملزم نہیں لکھتا، کیونکہ ملزم کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے لیگلی کیا ڈیفنس لینا ہے. ملزم کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس یا اپنے فیکٹس بتا دیتا ہے، لیکن جو لیگل کور ہے یا لیگل اسپیکٹس ہیں انہیں وکیل لکھ کے لاتا ہے. تو وہ سر نہیں سر دیکھیں نا، چلیں ٹھیک ہے، مجھے اب یہ بتائیے، کل دیکھیں سائفر کا ججمنٹ آئی، کل اس کا فیصلہ آ گیا، اور آج توشہ خانہ کا فیصلہ آ گیا. یہ اتنا جلدی کیا تھا سر؟ یہ کل وہ فیصلہ آ رہا ہے، آج یہ آ رہا ہے، اور میں یہ آپ سے پوچھوں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں اور عمران خان عدالت میں چلا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہونے لگا ہے، آپ مجھے نہ سنیں، میری پروسیکیوشن مت کریں، مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے جو سوچا ہوا، جو آپ کو بتا دے گا، آپ اس کے مطابق فیصلہ لکھ دیں. آپ اب یہ چیزیں دیکھیں پبلک میں کیسی ہیں، نجم سیٹھی کو کیسے پتا چلا، یہ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ الیکشن سے پہلے جو ان سے فیصلہ آئے گا؟ میرا خیال میری اس سوال سے آپ اتفاق کریں گے، یہ بہت سی چیزیں طریقہ انصاف کو لے کے جو اس کی پہلے باہر آ جاتی ہیں. جیسے فیصل واڈا کئی عرصے سے شو ڈالتے رہے کہ اس الیکشن کے اندر عمران خان کی جماعت طریقہ انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا، تو وہ اس دفعہ ایسے ہی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو یہ چیزیں دیکھیں، اگر انصاف جو ہے اگر عدالتوں نے کرنا ہو تو یہ اس طرح کی باتیں جو فیصلے عدالت نے کرنے ہوتے ہیں وہ پہلے سے باہر کیسے آ جاتے، کیوں آ جاتے؟ کیا یہ چیزیں سیٹلڈ ہیں، فکس ہیں؟ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بلے والا جو کیس ہے نا، آپ نے سپریم کورٹ کی کاروائی دیکھی ہوگی کہ وہاں پہ جب کہا گیا کہ اکبر ایس بابر صاحب تو ہمارے ممبر ہی نہیں ہیں، انہیں تو ہمیں پارٹی سے نکال دیا گیا. جب ثبوت مانگا گیا تو کہا گیا جی کہ کل ہم پیش کر دیں گے. اسی طرح جو الیکٹورل کالج ہے، رسیدیں ہیں، ساری چیزیں ہم کل پیش کر دیں گے. دوسرے دن وہ ساری چیزیں، وہ کہا گیا، بڑی فیئر اسسٹنس تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کی طرف سے ایڈمٹ کیا علی ظفر صاحب نے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. آپ کو اصل میں کیسوں کو سیاسی بنیاد پہ نہیں لڑنا ہوتا، کیس کو کیس سمجھ کے لڑنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ 2018 میں جب میاں نواز شریف کو سزا ہو رہی تھی، اور اس وقت دیکھیں کہ وہ
ये नैब की अदालत में रेगुलर अपीयर हो रहे थे, और उनके वकला भी ख्वाजा हारिस साहब और बाकी जो वकला थे वो रेगुलरली अपीयर हो रहे थे बगैर किसी उसके, बावजूद इसके कि उन पे मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और ये सबको पता था कि केस का फैसला क्या होना है। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज को मॉनिटरिंग जज बना दे, सेशन जज के लेवल के जज पे, तो फिर फैसला वो सामने रिश्ता दीवार होता है। मैं यही आपसे मैं नहीं, एक मेरे के चाहिए था पीटीआई को, मैं अब भी कहता हूँ कि वो केसेस को केसेस समझ के वो लड़े, उन्हें केबल ना लें। यही वो ठीक तरीके से अगर केस लड़ेंगे तो यही केसेस, यही फाइल ऊपर जाएगी, वो ताकि आप कल अपना फैसला ले सकें। माजी में जैसे आपने फरमाया नवाज शरीफ के साथ होता आया, अब हुआ उसके साथ नवाज शरीफ के साथ ना, अब ये उसके साथ वही चीजें पलट के इमरान खान साहब के साथ हो रही, उनकी जमात के साथ, क्या ये मकाफाती अमल ही है ना। अब जो चीजें उनके साथ हुई वो इन्हीं के साथ हो रही। इमरान खान नवाज शरीफ को 10 साल पहले इलेक्शन से पहले नाहिल कर दिया गया, वही सेम यहाँ पे हुआ। तो ये चीजें जो नवाज शरीफ के साथ माजी में हुई है वो उसकी रेपिटेशन है, मैं ये समझता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखे ना, मकाफाती अमल तो मैं ये समझता हूँ कि ये है कि वो जज बशीर साहब, मकाफाती अमल में मैं बात ये है कि मैंने ढके छुपे अल्फाज में बात की, अदालतें इन्वॉल्व थी उस वक्त, अभी भी अदालतें इंतजामिया अदारे इन्वॉल्व हैं, उस वक्त भी वही था, नो डाउट अभी भी यही हो रहा है, और यही वजह कि हमें पता है कि क्या फैसला आया और आगे क्या होना है, ये अवाम से पहले से पता था। नहीं, वही मैं मकाफाती अमल की बात कर रहा हूँ कि वो जज बशीर खान साहब जिन्होंने उन्हें सजा दी थी, उस पर खुशियों की शादियाने बजाय के मिठाइयाँ बांटी गई, तो आज वही इमरान खान साहब को सजा दे रहे हैं। इस हवाले से मुकाफाती अमल तो ठीक है, बाकी ये डिटेल जजमेंट आएगी इनकी अपना बशीर खान साहब की, तो फिर उस पर देखेंगे कि क्या क्या फलाज हैं, क्या क्या लकुनाज हैं और क्या क्या सुगम है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये अब इनको 14 साल कैद बामुशक्कत हुई है बुशरा बीबी और इमरान खान को, और सैफर में उनको कल शादाब कुरैशी और इमरान खान को हुई, इसमें आप कि क्या राय है माहिराना के इमीडिएट रेमेडी क्या बनती है लॉ को लेकर? देखिए ना, इमीडिएट रेमेडी तो ये है कि मेरे क्योंकि इलेक्शन करीब आ गए, इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनका इंटरेक्शन लोगों के साथ होना जरूरी है, तो आप क्या समझते हैं इमीडिएट रेमेडी क्या बनती है? नहीं, वो तो यही अपील है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने फौरन अपील करनी है, दोनों केसेस के खिलाफ अपीलें होंगी, तो उसमें साथ ये होता है कि मेन अपील के साथ एक आप सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस की पिटीशन दायर करते हैं, उस पर फिर नोटिस कर दिया जाता है, और विद इन 15 डेज 20 डेज वो फिक्स हो जाती है। उस पर अगर देखती है कोर्ट के अगर कोई फोर्स है, ये सज़ा सस्पेंड होने के हो सकती है, वो सस्पेंड कर देते हैं, तो सस्पेंशन के नतीजे में फिर मुलजम जेल से बेल पे बाहर आ जाता है, और उसके खिलाफ अपील पेंडिंग रहती है। तो जब वो अपील का नंबर आता है तो फिक्स हो के उस पर फाइनल आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, मेरिट पे वो डिसाइड हो जाती है कि बहाल रहता है फैसला, या फिर उसे सेट असाइड करते हैं, या केस को रिमांड करते हैं। ये तीन तरह। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, ये जो जज मोहम्मद बशीर साहब जिन्होंने तोशा खाना पे फैसला दिया है, वो 14 जनवरी को उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की लीव के लिए, रुखसती पे जाने के लिए, जो कि 24 मार्च तक उन्होंने मांगी थी, वो लीव उनको दी नहीं गई, रुखसती दी नहीं गई, हालांकि वो उनका राइट बनता था, वो ले सकते थे लीव। कोई भी सरकारी बंदा अगर किसी छुट्टी में जाना चाहता है, कोई अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, कोई जरूरी काम है, इमरजेंसी, छुट्टी तो मिल जाती है ना, लेकिन वो लेना चाह रहे थे, क्या उनके ऊपर प्रेशर था? वो जो छुट्टी लेना चाह रहे थे इतने, ये जो उनको पता था ना कि फैसला आने वाला है, तो फिर उनको छुट्टी भी दी गई, उनको समाप्त करने पे मजबूर भी किया गया, इसलिए आप क्या कहेंगे? मुझे तो नहीं अंदाजा उसका कि उनकी बीमारी की नोयत क्या थी और उन्हें छुट्टी क्यों नहीं दी गई, ये तो वही बता सकते हैं बेहतर। अब इसमें बात यह है कि जब ट्रायल चल रहा हो तो बिल्कुल कंक्लूजन के मरहले पे कुछ जज साहब छुट्टी चले जाएं, तो वो जो नए जज साहब आते हैं उनके सामने समझे बिल्कुल नए सिरे से फाइल जाती है, उनके लिए फिर मुश्किल हो जाता है, काफ़ी सारी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है कि वो उसे डी नोवो देखें, असर नो देखें। जो जज ट्रायल कर रहा होता है ना, तो उसे रोज़मर्रा की कार्रवाई जहन में नक्श होती जाती है और साथ वो लिखवाता जाता है। बाद जजेस ये करते हैं कि वो उसके केस के फैक्ट साथ साथ लिखवाना शुरू कर देते हैं, और जो कंक्लूडिंग पैराज होते हैं तो फिर वो एविडेंस सारी उन्होंने लिखवाई होती है कि फलां गवाह ने ये कहा, फलां गवाह ने ये कहा, तो फिर उसे इवेलुएट करके तो फैसला सुना देते हैं। सर, नवाज शरीफ के केस का फैसला भी जज मोहम्मद बशीर साहब ने किया था, तो इमरान खान का भी ये, तो इन ये पॉलिटिकल जो एंटिटीज हैं, इनके जो सरबराह हैं, उनका फैसला करने के लिए क्या इनको जज बशीर साहब ही मिलते हैं?
ये तो फिर जिन्होंने मुकर्रर किए हैं वही बता सकते हैं, और जज बशीर साहब बता सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सर, थैंक यू।